اس کے بعد جناب ہمارے ندیم الہی صاحب انہوں نے 650 کا چیک دیا ہے. میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گریہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری جو اسپیشلی کشمیری کمیونٹی کی رونق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد جناب منور صاحب ہیں ہمارے کشمیری کمیونٹی میں میرپور کے ہیں, انہوں نے $300 بھیجے ہیں. میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گریہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی بھی کافی لوگ جن کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, کم ہونے کی وجہ ایک تو ٹائمنگ تھی, دوسرا ہر بندے کا سکیجل بزی اور اس وجہ سے کم لوگ آئے. لیکن جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ اس میں ڈونیشن بھی کریں گے اور اس کار خیر میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے رہیں. کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے نا وہ اتنا لمبا نہیں تھا, مختصر تھا, تو اس لیے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو میں امام احمد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. امام صاحب. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بھائیوں کو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کے لیے وقت نکالا. اس مسجد کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. یہ 1996 میں ترکی اور مختلف ممالک کے اسکالرس نے اس مسجد کو اسٹارٹ کیا تھا. تو انہی کا بورڈ جو ہے ابھی بھی الحمدللہ ایگزسٹ کرتا ہے, جس میں ہم لوگ بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ممبر بنے. اب انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ذمہ لگائی, کیونکہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ تھوڑی تعداد زیادہ ہیں اس علاقے کے اندر. تو یہ مسجد جو ہے یہ خالصتاً اللہ کا گھر ہے. باقی جس طرح مساجد ہیں ان کی طرح نہیں ہے کہ ون مین شو ہے, ایک آدمی کی پراپرٹی ہے. نہ ہم اس کو ایک آدمی کی پراپرٹی بننا دیں گے انشاءاللہ. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک دفعہ جیسی ہمارے اس میں آتی ہے تو ہم اس کو فوراً نان پروفٹ بورڈ کے اوپر اس کو ٹرانسفر کر کے, میں بار بار اس بات کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ جہاں بھی یہ بات میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ میں رہے. اگر یہ پراپرٹی میری بنتی ہے تو آپ لوگ کل کو کہہ سکتے ہیں کورٹ میں یہ پراپرٹی جو ہے یہ جو مسجد کا بورڈ ہے اس کے اندر اس کو ہونا چاہیے. یہ کیونکہ زندگی بہت شارٹ ہے اور اس میں ہمارے پاس غلطیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آلریڈی ہم لوگ جو ہیں وہ بہت غلطیاں کر چکے ہیں اور ان غلطیوں کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی بچے, ہماری بہنیں اوور ڈوز ہو کے ڈرگس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کمرے میں مرے ہوئی حالت میں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں. بھائی جان نے بہت اچھی بات کی. میں خطبوں کے اندر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے کبھی ڈبل بات کر کے نماز پڑھنی چاہیے, جمعے کی نماز ہو یا کوئی. الحمدللہ ہمیشہ پارکنگ ڈھونڈتے ہیں, وقت سے پہلے جا کے جگہ ڈھونڈ کے پارکنگ لگا کے, تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ نماز اگر آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور آپ کسی کا راستہ بلاک کر رہے ہیں, وہ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی, کیونکہ یہ نہ بیان کا وقت ہے نہ اس طرح بیان کی تیاری ہے. تو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, بینما رجل یمشی بالطریق وجد غصن شوک فاخذہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ. کہ ایک آدمی راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور اسے ایک کانٹے دار جھاڑی جو ہے وہ راستے میں ملی اور اس نے اس کو اس لیے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ راستہ بلاک ہو رہا تھا. اس نے راستے سے وہ کانٹے دار جھاڑی اٹھائی اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس شکریہ کے بدلے میں اس کی بخشش کی. کوئی بڑا عمل نہیں. تو اس حدیث کا ایک مطلب تو ہمیں سبحان اللہ کی صورت میں مل گیا کہ جی اللہ پاک نے بخشش کر دی, لیکن اس میں ایک وعید بھی آ گیا کہ جو راستے میں کانٹا بچھائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو صرف یہ کانٹے سے آج کل کے جیسے ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں آج بھی انصر بھائی ڈبل پارکنگ کی فیور میں نہیں ہے, انلیس کہ آپ کی اپنی پارکنگ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آپ نے پارکنگ کسی کو بلاک کی ہے تو وہ بندہ بھی نماز نہیں آتا.
کیونکہ بہت اچھی بات کی راجہ صاحب نے کہ یہاں پہ کسی بھی غیر مسلم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنا قرآن سچ بات کریں, ٹھیک ہے, ہم کتنا ایک قرآن پڑھتے ہیں. ہم بالکل قرآن پاک کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, قرآن پاک یہ ہماری جان قربان ہونی چاہیے, لیکن ہم کرتے نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے ہمارے اخلاق سے سیکھنا ہے, ہمارے طرز عمل کو, ہماری زندگی کو دیکھ کے انہوں نے متاثر ہونا, پھر وہ قرآن کے قریب آئیں. تو ہمارے جو ہیں وہ اگر یہ کردار ہوگا کہ ہم نے ڈبل پارکنگ لگا کے کسی کا راستہ بلاک کرنا ہے یا ٹریفک کریٹ کرنی ہے, یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں کرنی. تو ہم بالکل راجہ صاحب کی بات سے میں متفق بھی ہوں. اور اسی طرح جتنی آپ نے باتیں کی کہ اگر نمازی پڑھ گئے ہیں تو ایک اور نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہو رہی ہے اور آپ اس کی نیت میں نکل پڑے ہیں, اب آپ نے بھاگنا نہیں ہے, اب آپ نے آرام سکون سے انتظار کرنا ہے. اگر آپ نے بھاگ کے گئے تو آپ نے خلاف سنت ایک کام. یہ وہ چیزیں ہیں جو مساجد میں سکھانی چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز ہم مکمل طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ صرف اللہ کا گھر نہ رہے. اس کے اندر جیسے مسجد نبوی شریف کے اندر اصحاب صفا کا مقام موجود ہے, جہاں پہ صحابہ کرام علم سیکھا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ آلریڈی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ان کے بچے بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اسی طرح 2013 سے تقریباً میں اس مسجد کے ساتھ ہوں, اور الحمدللہ یہ سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے کتنی فیس دی ہے؟ کبھی کوئی فیس نہیں چارج کی ہم, اور ابھی تک ہمارا یہی وہ چل رہا ہے. کیونکہ جب ہم نے بورڈ نے ہمارے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بچوں سے فیس چارج کریں جی مسجد کے فنڈ میں ڈال دیں, تو ہماری ٹیچرز نے پڑھانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی کہ پڑھاتے ہم ہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پیسے لینے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. ہم نے پھر ان سے ساری کی, ہم نے اپالوجائز کیا. میں نے بورڈ کو بتا دیا کہ اب آپ یا تو پیڈ ٹیچرز ڈھونڈیں جو آئیں گے اور آپ کو چارج کریں گے, کیونکہ یہ ٹیچرز یہ اللہ کے لیے ہی پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہی پڑھائیں گے. تو الحمدللہ ابھی بھی وہی بات جاری ہے کہ بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے تمام آپ سارے جو دوست احباب ہیں وہ ان بچوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں, وہ خوش ہو کے جاتے ہیں اور خوش ہو کے وہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم سب نے مل جل کے اس کام کو کرنا ہے. یہ مسجد جو ہے یہ میری ذمہ داری نہیں, ہم سب کی ذمہ داری. تو ہم سب اس ذمہ داری کو مکمل طور پہ اگر ادا کریں, اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت سے بھی ایک چیز سیکھنی ہے کہ جب وہ خطبے کے لیے آئے اور ان کا کرتا جو ہے وہ لمبا تھا, تو ایک صحابی نے, انہوں نے جو ان کے وہاں پہ فالوور بیٹھے تھے, انہوں نے اٹھ کے انہوں نے کہا خطبہ بعد میں, پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی جتنا کپڑا بیت المال سے تمام لوگوں کو ملا ہے اس حساب میں میرا جو کرتا, آپ کا جو کرتا ہے وہ بن نہیں سکتا. یا تو آپ نے زیادہ کپڑا ڈالا ہے بیت المال سے, یا آپ ہمیں بتائیں, ایکسپلین کریں. انہوں نے کہا اس کا جواب میرے بیٹے سے لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ واقعی میرے والد صاحب بچوں کے قد لمبا ہے, تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ان کو دے دیا جس پہ یہ شرٹ تیار ہوئی. تو اسی پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, آئیں, ہم جتنا ہمارے پاس فنڈ آ رہا ہے وہ تمام اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اور یہ آج آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے کہ پچھلے سال رمضان کے اندر بیٹھے بیٹھے ویسی بات چلی کہ اگر ہم اس مسجد کو خریدنے کی کوشش کریں, وہ پیچھے کارنر پہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے فوراً انہوں نے کہا بالکل اس کو کرنا چاہیے. اور آپ سب بھائیوں نے جو ہمارے مسجد میں آتے ہیں سب نے اکٹھے ہو کے پہلا 1,25,000 کا فنڈ ریزر کر, کوئی پلاننگ نہیں تھی, ود ان فیو ڈیز وہ ہوا. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً $350,000 کے پاس اماؤنٹ موجود ہے. تقریباً 6-7 مہینے کی یہ ایفرٹ ہے. اور اگر یہ انشاءاللہ اب یہ مسجد جو ہے کلوزنگ ہو جاتی ہے اس کی, تو میرے خیال میں اس علاقے کی واحد مسجد ہوگی جو اتنے کم عرصے میں
ہم اس بلڈنگ کو اگر ہم خرید لیں انشاءاللہ. تو کوشش انشاءاللہ جاری ہے، اور کوشش تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک سنسیئرٹی نہیں ہوگی، خلوص نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کی مدد نہیں ہوگی. تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ جو ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں ہم ان کی پھر معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ اس ذمہ داری کو اللہ پاک ہمیں احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. ہماری داؤد بھائی بھی اس بات کو وہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے اس بات کو پرائیورٹی دیتے ہیں کہ والنٹیئر سروسز کرنی چاہیے دین کے اندر، کیونکہ دین اور پیشہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. تمام بھائی جانتے ہیں کہ میں مطلب جاب بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کئی گھنٹے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. تو اسی طرح اب ہم سب اگر مل کے ان مسجدوں کو چلائیں تو یہ آسانی سے چل جائیں گی. اگر صرف میں یہ کہوں گا کہ جی میری ذمہ داری ہے تو اس طرح نہیں کام ہوگا. اب یہ تمام بھائی جانتے ہیں کہ میں اس مسجد سے نکلنے کی کتنی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کسی طرح سے یہاں سے کوئی فری وہ راستہ مل جائے کہ میں نکل جاؤں اور میں ایک نارمل زندگی گزاروں، کہ جیسی ایک عام آدمی کی ہوتی ہے جس میں وہ آرام سے مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے آ جاتا ہے. بڑی اچھی آپ لوگوں کی زندگی ہے کہ آرام سے مسجد میں گئے، صاف ستھری مسجد میں نماز پڑھی، گھر آ گئے. تو جو ایک مسجد کا معاملات ہوتے ہیں، اب ان سے پوچھیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ پیچھے انصر بھائی آپ سے سوال ہے کہ مسجد کے باتھ روم کون صاف ہے؟ ٹھیک ہے جی، باقی ویکیوم وغیرہ وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے. یہ جو مین، اور میں اس پہ فخر اس لیے محسوس کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ پاک نے اگر مجھے کوئی نام دیا، کوئی معاملہ کیا، تو اس کے پیچھے والدین کی دعائیں، اور یہ کہ اللہ کے گھر کو چھوٹا نہ سمجھیں. اللہ کے گھر کی صفائی کے اندر اگر آپ شامل حال ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ رب العزت، وہ جس کی تمام کائنات ہے، اس کے آپ گھر کی صفائی کریں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو اللہ پاک عطا نہیں کرے گا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر کس میں. تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی کمی ہے، کوئی مسائل ہیں، تو آئیں اللہ کے گھر کی صفائی کریں. اگر کوئی مشکلات ہیں تو آئیں اللہ کے گھر کی صفائی کریں. اور ایک ازبک بھائی ہے، وہ اللہ کا بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے ہیں اور آ کے ایسے رگڑ کے باتھ روم کو وہ کلین کرتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب اس کے بچے یہ جو چیز سیکھ رہے ہیں، یہ چیز اس دنیا میں تو فائدہ دے گی کہ اس کے بچے اچھے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا کہ یار یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم نے کرنا. تو اسی طرح ہم سب کو جو ہے اپنی اکڑ کو ختم کرنا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہے، اور ایک ہو کے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اب انشاءاللہ العزیز صرف یہ مسجد کے معاملات نہیں ہیں. ہم یہ جس جھنڈے کے تلے کھڑے ہیں، یہ جو ہمارا کشمیر کا جھنڈا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اور راشد بھائی یہاں پہ نہیں ہیں، باقی ہمارے جو باقی حضرات وہ سب جانتے ہیں کہ میں خطبوں کے اندر کشمیر کا نام لیتا ہوں، کشمیر کے لیے بات کرتا ہوں. اور وہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ کشمیر اگر آج آزاد نہیں ہے تو وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کشمیریوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جسے ہماری ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو وہ شاید اس جیسی ایک دن رات یا ایک لمحہ بھی نہ گزار سکیں کہ جیسی انہوں نے اتنے سالوں کی زندگی گزاری. اسی کے اندر ان کی خوشیاں ہیں، اسی کے اندر ان کی غمی ہے. قبرستان، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس ہوا، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک میت اٹھانا. تو وہاں تو ہزاروں شہداء کی میتیں جو ہیں اس زمین نے اپنے اندر دفن کی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ پھر بھی مطلب یہاں پہ خوش ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے. ظاہری طور پہ ہم وہ جب ایونٹ آتا ہے تو ان ایونٹس کے اوپر ہی ہم اپنا دکھ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ پراپر ہماری پلاننگ یا پراپر ہمارا وہ، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں، ہمیں پراپرلی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے لیگل طریقے پہ اگر کرنا ہے. اب ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی حضرات ہمارے آئے ہوئے ہیں، راجہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ لوگ جتنے جذبے کے ساتھ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ دیکھیں گے کہ
اسی پلیٹ فارم سے ہم کشمیر کے معاملے کو بھی انشاءاللہ اور اجاگر کریں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ کریں گے. تو یہ اللہ کا گھر ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے. ہم سب اس میں جو ہے انشاءاللہ العزیز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، سب انشاءاللہ اس میں ویلکم ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے ایونٹس کے اندر بھی مسجد اوپن ہوتی ہے، اور ہم نے کبھی کسی کو روکا، کسی فرقے کی ترویج نہیں کی، سب کو برابر لے کے چلتے ہیں. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آئی تھنک کہ دنیا میں واحد وہ پاکستانی امام ہوں کہ جسے ترکیوں نے اپنا امام بنایا، ہاں جی، اور اپنی مسجد کی ذمہ داری دی، کیونکہ یہ ہماری نان پرافٹ کارپوریشن نہیں تھی، ان کی تھی، انہوں نے ہی ہمیں اس میں آگے کیا. اس کے بعد پھر کشمیری بھائی وہ جس پیار سے مجھے بلاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری محبتوں کو قائم رکھے اور ہم سب کو ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی توفیق نصیب کرے کہ جہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، اور جہاں پہ ہم کشمیر کی بھی بات کر سکیں، اور باقی بھی دنیا میں ممالک ہیں جہاں جہاں مسائل کا شکار ہیں، ان کا بھی ہم لیگل طور پہ حل. جزاکم اللہ. تمام بھائیوں کو بہت شکریہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. آپ دعا فرمائیں گے. ماشاءاللہ جی. امام احمد علی صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہاں جی بالکل نہ کیوں دینا. ہمارے بھائی صغیر خان صاحب، انہوں نے $500 ڈونیشن کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. اور ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے اسپیشل دعا کریں. اور جب بھی کوئی اس طرح کا فلاحی کاموں کی بات ہوئی تو ان کی پوری فیملی نے اتنا تعاون کیا کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. بلکہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہاں پہ ان کی بنیاد حاجی صاحب نے رکھی، حاجی نذیر صاحب نے. اور جو جس سڑک پہ ہم جاتے تھے، پہلے ہمارے گاؤں میں سڑک نہیں تھی، اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی. اس فیملی کا میں دل کی اتھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بھائی صغیر صاحب، ندیم صاحب اور قدیر صاحب ہمیشہ جب بھی ان کو کسی اچھے کام کے لیے آواز دی تو انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا اور ہمیشہ بھرپور تعاون کیا. میں ان کا دل کی اتھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج چونکہ کافی لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، کافی لوگ آنے والے بھی تھے، لیکن اپنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، لیکن ان کی ڈونیشن انشاءاللہ پہنچے گی. ابھی مجھے کال آئی تھی جناب ڈاکٹر شاہد صاحب کی، انہوں نے $500 کا اعلان کیا ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ اسپیشلی انہوں نے ان کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے. ان کی فارمیسی ہے سبحان فارمیسی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے. اور ان کا بھی ہمیشہ ذوالفقار صاحب کا اور ان کے بیٹے کا ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے. اور جب بھی ہم نے ان کو کسی بھی سلسلے میں کال کیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. میں ایک دفعہ پھر سب لوگوں کا دل کی اتھا گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہانگیر الہی صاحب 500. ہاں جی، جہانگیر الہی صاحب، امام صاحب آپ ان کو جانتے بھی ہیں. جہانگیر الہی صاحب کی طرف سے $500. جہانگیر الہی صاحب میرے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ، بلکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں اقرا مسجد میں وہ کلیکشن اکٹھی بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں انہوں نے بھرپور تعاون کیا. اور مسجد کی کہیں بھی بات ہوئی ہے انہوں نے، ابھی کچھ دن پہلے ہم ادھر ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے کافی ڈونیشن کا اعلان کیا ہے. ہاں یہ حنیف بھائی وہ واحد بندے ہیں جو سب سے کم عمر تھے جب مکی مسجد کی بنیاد رکھی گئی. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مکی مسجد کی بنیاد رکھنے میں ہمارے آباء و اجداد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور حنیف صاحب اس وقت آئی تھنک 14-15 سال کے تھے یا 16 سال کے تھے. یہ سب سے کم عمر تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ڈونیشن دی تھی اس وقت. تو صاحب جو ہے وہ میں نے انہیں مطلب اپنی اس میں دیکھا ہے، بالکل. حاجی نذیر صاحب ابھی بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت کام کیے ہیں. آپ بلیو کریں کہ حاجی نذیر صاحب جیسے لوگ اور جی ڈی خان صاحب جیسے لوگ
खान रमज़ान साहब और बाकी भी जितने कश्मीरी हैं जिन्होंने मक्की मस्जिद की बुनियाद रखी, उस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त में थे, उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने इस कार खैर में अल्लाह ताला उनको हमेशा से इसका अजर मिलता रहेगा और उनका नाम भी हमेशा जिंदा रहेगा। जब इब्राहिम मस्जिद बंद हुई ना वहाँ से, तब उसका जब सामान रखने की जगह नहीं थी तो हाजी साहब ने अपने बेसमेंट के दरवाजे खोले। बिल्कुल बिल्कुल और हम उस बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे याद है कि ये मस्जिद होती थी इब्राहिम मस्जिद, वहाँ पे वेस्ट फ्लोर पे थर्ड और फोर्थ के दरमियान होती थी। तो यह है कि हमारे लोगों ने हमेशा नेक कामों में ताउन किया है और हमेशा उन्हीं लोगों का नाम जिंदा रहता है जो इस तरह के नेक कामों में अपना हिस्सा डालते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला साहब को अजर अजीम अता फरमाए और सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। स्पेशली हाजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सब से गुजारिश भी है कि उनसे उनके लिए दुआ भी करें। और सगीर साहब ओके, तो मैं सगीर साहब का दिल की था से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और जॉब से सीधे वो घर की तरफ नहीं गए बल्कि हमारी कॉल पे इधर आए। तो अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। उसके बाद में आप लोगों का ज़्यादा टाइम